رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس دعا کا ورد کرے، اس کے چھوٹے بڑے گناہوں پر اللہ رب العزت پردہ پوشی فرما کر معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کے گناہ نظر نہیں آتے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں، تمہیں خوشخبری ہو، اب اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس دعا کو پڑھنے والے کی روزی میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی آل اولاد پر دنیا کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اور ان کے ہر کام میں فرشتوں سے مدد کروائے گا اور رحمت والے فرشتے اس گھر پر محافظ ہوتے ہیں۔ شیطان اس گھر والوں سے دور رہتا ہے اور ان کلمات کی برکات سے عذاب قبر سے بچا رہے گا۔ موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان پھٹا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ پس میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے، اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روحوں کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، میں نے گمان کیا اسرافیل کے اترنے کے متعلق کہ قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ بحوالہ طبرانی کبیر، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں ہے۔ وہ شخص بہت ہی حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی کے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ عورت شرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت کعب سے ہی فیصلہ کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا ہمارے گھر آتے تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی بابا آپ ہمارے گھر آتے ہو اور چہرہ علی کا دیکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی غلطی نہ کر، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کھانا حاضر کیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو میری بیوی بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ اللہ اکبر! اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ گرچہ دل صدمہ سے نڈھال ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور رونق
کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے گھر میں موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ آنکھوں سے چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ، آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زارو قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا یہ پیغام دو کہ اے میرے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے تو ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ وہ کلام یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ جو شخص روزانہ 100 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب غسل جنابت کرتا ہے، پانی جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لگائی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین سے فرمایا، چلو دونوں کشتی لڑو۔ دونوں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو کہتے ہیں، حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام
حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر آپ تو بڑے کو بتا رہے ہیں، آپ چھوٹے کو بتائیے، پر آپ تو بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے ہی بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تو چپ کر، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں اور دوسرے کو جبرائیل امین علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھیں، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، اے عائشہ، تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ، ان کی بات کیا کرتی ہو؟ ان کی تو غار سور میں گزاری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گریہ وزاری سے دعا کرتے ہیں، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اور ہماری اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔